اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انہم كانوا کافرین۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ وہ سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل، رزق اور عمر کے کیے گئے ہیں، یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا کر لینے اور جتنی عمر ہے اس کو گزار لینے کے بعد بالآخر وہ موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقوہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ سورہ یونس۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر بالآخر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دوگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ امتن کی جمع ہے، مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر اور شرک و تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ یا ان میں شامل ہو جاؤ۔ لعنت اختہا یعنی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اخت بہن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت یعنی امت کو دوسری جماعت امت کی بہن باعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا ہے، یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیروکار یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ ادارکو کے معنی ہے تدارکو، جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھا ہوں گے۔ آخری پچھلے سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اولا پہلے سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، یا آخری سے مراد اتباع پیروکار اور اولا سے متبوع لیڈر اور سردار مراد ہے۔ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے پیروکاروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ جہنمی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، یا اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔ یعنی ایک دوسرے کو تانے دینے، کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم سبھی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دوگنے عذاب کے مستحق ہو۔ ان کا یہ مکالمہ، یہ بات سورہ سبا کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔
ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. اس سے بعض نے اعمال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے، یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہو سکتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہے، جیسا کہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 اور 65 کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں. اونٹ کی مثال بیان فرمائی ہے اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا، جانا پہچانا تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا، اور سوئی کا ناکا یعنی سوراخ یہ اپنے باریک تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے. ان دونوں کے ذکر کرنے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کا درجہ واضح کر دیا ہے. تعلیق بالمحال کا مطلب ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہے، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. اب کسی چیز کے وقوع کو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال ہے. تو جس طرح ایک بڑے جسم والا اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر کر نہیں جا سکتا، ویسے ہی کفر کرنے والا، جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. غواش غاشیہ کی جمع ہے، ڈھانپ لینے والی، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپا یعنی گھیرا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں جنت کا مستحق بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.